اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے مہینے کی احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس مہینے کا یعنی اس کی عبادت کا حضور پاک علیہ السلام خاص اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا پورا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے، یعنی آپ شعبان کے مہینے میں تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، تو رمضان کی تیاری کے لیے یعنی روزوں کی مشق کے لیے شعبان کے دنوں میں کثرت سے روزے رکھنی چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے شعبان سے زیادہ آپ کو کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، لوگ اس کی برکت سے غافل ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس مہینے کی کیا برکت ہے۔ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں پیش ہوں کہ روزے سے ہوں۔ دوسری روایت میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام شعبان کے تقریباً پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ علیہ السلام کو شعبان کے روزے بہت زیادہ پسند ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سال میں جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام شعبان کے مہینے میں لکھتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ میری موت کا فیصلہ ایسے عالم میں کیا جائے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں۔ تو اس مہینے کے اندر روزوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ روزے نفلی ہوتے ہیں، یہ روزے فرض یا واجب نہیں ہوتے، لیکن چونکہ حضور پاک علیہ السلام سے یہ عمل ثابت ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر عموماً شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھے ہیں، اس لیے آپ کے امتیوں کے لیے بھی یہ عمل سنت ہے کہ آپ کے طرز پر عمل کرتے ہوئے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، تاکہ انسان کو روزہ رکھنے کی مشق ہو جائے اور رمضان کے روزے انسان آسانی سے رکھ سکے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں نصف شعبان یعنی اس کے آدھے میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ شب برات ایک مبارک رات ہے، لیکن اس رات کے اندر عموماً جو اہتمام کیا جاتا ہے اور جو رسمیں انجام دی جاتی ہیں، ان میں سے اکثر کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس رات کے تعلق سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ نصف شعبان کی رات میں یعنی شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق پر تجلی فرماتے ہیں اور ساری مخلوق کو سوائے مشرک کے اور بغض و عداوت رکھنے والے کے سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتے اور اسی طرح جو آپس میں بغض و عناد رکھتے ہیں، آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، ان کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی مغفرت کا مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ساری مخلوق کو عطا کرتا ہوں لیکن زنا کرنے والے اور مشرک کو عطا نہیں کرتا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمول یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں اور دنیا کی زندگی کے گزارنے کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو عطا کرتے ہیں، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، سب کو عطا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل مشرک کو عطا نہیں کرتے اور اسی طرح زانی کو بھی عطا نہیں کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کو رات کے وقت اپنے پاس نہیں پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام جنت البقیع میں ہیں۔ بقیع یہ مدینے کے قبرستان کا نام ہے جو مسجد نبوی کے برابر میں نہیں، تو حضور پاک علیہ السلام بقیع کے تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر یعنی سب سے نچلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے موافق، عرب کے اندر ایک قبیلہ کلب کے نام سے مشہور تھا، وہ لوگ بکریاں بہت زیادہ تعداد میں پالا کرتے تھے، اتنی بکریاں کسی کے پاس نہیں تھی، تو اس کی مثال دے کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن مشرک کی، عداوت رکھنے والے کی، رشتہ ناطہ توڑنے والے کی اور تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے والے کی اور شراب پینے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، ان کی طرف نظر کرم نہیں فرماتے۔ اس لیے ان بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ایسے کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ایام میں بھی، خاص مواقع میں بھی ان کے مرتکب کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان بڑے گناہوں سے انسان کو سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے اگر اس کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو تم لوگ رات کو قیام کرو، یعنی رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کیا کوئی یہ مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی روزی کا متلاشی ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی ایسا ہے؟ اور یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبح تک ہوتا رہتا ہے۔
تو جو انسان ایسے مواقع میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنی پریشانی کا ذکر اللہ کے سامنے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو، پریشانی کو، ضرورت کو رفع فرماتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر کچھ خاص اعمال انسان کو خصوصیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ایک تو جتنی ہو سکے انسان عبادت کرے، سب سے پہلے عشاء اور فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو لوگ فرضوں میں غفلت کرتے ہیں، نوافل میں اور سنتوں میں لگ جاتے ہیں۔ شب برات کا موقع ہوتا ہے یا شب قدر کا موقع ہوتا ہے تو عموماً یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ عشاء کی نماز بھی جماعت کر دیتے ہیں اور فجر تو کتنوں کی چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے فرائض کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے انسان سے جو پوچھ ہے وہ فرائض کی ہے، انسان سب سے پہلے فرائض کا مکلف ہے۔ اس لیے اس رات میں بھی انسان کو سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرنا ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز خصوصاً جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنا ہو سکے انسان رات میں نفلی عبادت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کر کے اپنے مردوں کے لیے ثواب پہنچائے۔ اور اس رات کے اندر کچھ رسمیں جو ہماری طرف سے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اگرچہ اب ان کا کچھ زور کم ہوتا چلا گیا، لیکن بعض گھرانوں میں آج بھی وہ شدت کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی رسم ہے حلوہ پکانی۔ شب برات کا حلوہ یہ پورے علاقے میں مشہور ہے کہ شب برات کو اگر حلوہ نہیں بنایا تو گویا شب برات ہوئی ہی نہیں۔ تو حلوہ پکانا کوئی بری چیز نہیں، آپ حلوہ روزانہ پکائیے، روزانہ کھائیے، لیکن اس لیے پکانا کہ شب برات کو ضروری ہے، اور اگر شب برات کے دن نہ پکایا تو شب برات نہیں ہوگی، اس اعتقاد کے ساتھ پکانا ناجائز اور حرام ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفسی مباح اور جائز ہیں، لیکن کسی عارض کی وجہ سے ان میں عدم جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حلوہ پکانا بھی جائز ہے، آپ روزانہ کھائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جب اعتقاد اس کے ساتھ خراب لگ جائے گا، نیت دوسری ہو جائے گی تو پکانا ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے یہ حلوہ پکانے کے پیچھے جو سبب بتلایا ہے وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں، اس تاریخ میں حضور پاک علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا تھا اور آپ نے حلوہ بنا کر کھایا تھا، اس لیے ان کی پیروی میں ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آپ علیہ السلام کا دندان مبارک شعبان میں شہید نہیں ہوا، بلکہ یہ غلط ہے، آپ کا جو دندان مبارک شہید ہوا تھا وہ شوال کے مہینے میں شہید ہوا تھا، یعنی شعبان کے 2 مہینے کے بعد۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہے، تو یاد رکھیے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی شوال میں نہیں ہوئی، شعبان میں نہیں ہوئی، بلکہ شوال میں ہوئی تھی، اس لیے ان کی فاتحہ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو بعض لوگ جو یہ عقائد رکھتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اس رات کے اندر ہمارے یہاں آتش بازی کا بھی بہت زیادہ رواج ہے، ہم اپنے بچوں کو پٹاخے لا کر دیتے ہیں، پٹاخے پٹکاتے ہیں، آج دن میں ہی شروع ہو گئے پہلے ہی۔ تو آتش بازی کے اندر تقریباً 3 قسم کے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، جس میں ضیاء مال اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، اسراف وغیرہ شامل ہے۔ تو پٹاخہ پٹکانا یہ عام حالت میں بھی حرام اور ناجائز ہے، چاہے شادی کا موقع ہو یا دوسرا کوئی موقع ہو، پٹاخہ پٹکانا یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے نقصانات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے شب برات کے موقع پر خاص طور سے انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر بچے آپ کے ضد کریں تو ان کو سمجھائیے، بچوں کو ہر چیز نہ لا کے دیں، اگر وہ مانگیں گے آپ نہیں لا کے دیں گے تو آئندہ سال وہ مانگیں گے ہی نہیں، اور اگر آپ محبت کے اندر لا کر دے دیں گے، پیسے دے دیں گے تو آئندہ سال آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے ابھی سے اس کا سدباب کر دیجیے کہ اپنے بچوں کو صحیح روش پر اور صحیح طریقے پر قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔
تو آتش بازی کرنا یہ شب برات کی جو رسم ہے یہ حرام ہے، اس لیے آتش بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ شب برات کے موقع پر اپنے گھر کے برتنوں کا بدلنا اور گھروں کا لیپنا، اسی طرح شب برات کی رات کو زیادہ روشنی کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کفار کی مشابہت ہے، یہ ساری چیزیں کافروں کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ان چیزوں سے نیت پا لیتے ہیں۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ان کو اختیار کرنا اور ان پر عمل کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ جو اس شب کے اندر حدیث سے جو اعمال ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ آپ رات کو جاگ کر عبادت کیجیے، لیکن رات کو جاگنے میں دوسروں کو جگانے کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو جاگنا ہو یہ فردن تنہا ہونا چاہیے، اور اگر بغیر اہتمام کے دو چار لوگ اکٹھا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک دوسرے کو دعوت دینا، اور جیسا کہ بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ وہ عبادت کے لیے جاگتے ہیں لیکن تفریح کرتے ہیں، کہیں چائے کا اہتمام ہے اور کہیں دیگر چیزوں کا، تو ایسی چیزوں سے احتیاط برتنی چاہیے۔ آپ جتنا جاگ سکتے ہیں اس میں جا کر عبادت کریں اور دوسروں کو جگانے کا اہتمام نہ کریں، بلکہ دوسروں کو بتا دیجئے کہ اس رات میں جا کر عبادت کرنے کا ثواب ہے، اس لیے آپ اپنے طور سے جاگنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے دن یعنی 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا یہ نفل روزہ ہے، سنت کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا 15 شعبان کو تو اس نے بہت برا کر دیا، یہ روزہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یہ نفل ہے، اور جس طرح دیگر نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر کبھی کبھار قبرستان جانے کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ کبھی کبھار اس رات کے اندر قبرستان جائے اور اپنے مردوں کے لیے اصال ثواب کرے، تو یہ دین کا حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب رسوم ہیں، اور رسموں کا اسلام کے اندر کوئی بھی موقع اور کوئی بھی درجہ نہیں، بلکہ رسموں کو رد کیا گیا ہے، اس لیے رسموں کو ترک کر کے اللہ کو رسول نے جو کام ہم کو بتلائے ہیں ان کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔